جماعت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام قومی فلسطین کانفرنس کے مشترکہ اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ عالمی برادری خطے میں کوئی نیا عالمیہ رونما ہونے کا انتظار کیے بغیر اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل پر مزید بمباری، زمینی آپریشن اور محاصرہ ختم کرائے۔ خطے کے ممالک صفاتی ذرائع سے تنازع کے خاتمے کے لیے فری کین کو مذاکرات کی میز پر لائیں اور OIC اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ دور حاضر کے لحاظ سے یہ حقیقت پسندانہ سوچ ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ علاقائی نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے۔ جب عالمی جنگ ہوئی تو اس میں اتحاد بنے۔ جس اتحاد کا ساتھ سلطنت عثمانیہ نے دیا وہ یہ جنگ ہار گیا۔ برطانیہ، روس اور امریکہ وغیرہ یہ جنگ جیت گئے۔ اسی فاتح اتحاد کا ساتھ دنیا میں بکھرے ہوئے یہودیوں نے بھی دیا تھا۔ اس طرح وہ بھی فاتحین میں شامل ہو گئے۔ پھر فاتحین نے وہ کام کیا جو وہ کیا کرتے ہیں، مگر ان فاتحین نے یہ مہربانی کی تھی کہ مفتوح سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین خطوں پر قبضہ کرنے کے بجائے ان کو آزاد ملک بنا دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مسلمان مفتوح ہو چکے تھے، پھر بھی فاتحین نے فلسطین کا بڑا علاقہ مسلمانوں کو دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ خطہ جو اسلام اور مسیحیت سے قبل یہودیوں کا تھا، اس کا کچھ حصہ یہودیوں کو دینے کا فیصلہ کیا، مگر مسلمان اس حقیقت کو ذہنی طور پر تسلیم نہ کر سکے کہ وہ مفتوح ہو چکے ہیں۔ وہ اسرائیل کے ساتھ لڑتے رہے، ہارتے رہے اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ یروشلم سمیت بڑا خطہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ وہ اسرائیل کو صرف اسرائیل سمجھتے رہے اور یہ نہ سمجھ سکے کہ اس کے ساتھ فاتحین کا اتحاد کھڑا ہے۔ غور کریں، اب بھی اقوام متحدہ میں ویٹو پاورز انہی فاتحین کو حاصل ہے۔ اس دنیا میں آئیڈیل لیول پر عدل و انصاف ممکن نہیں۔ اس وقت عالمی برادری نے دنیا میں عالمی عدالت کا نظام بنایا ہوا ہے۔ ضروری ہے کہ اس نظام کا ممکن حد تک فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ نظام انسانی اور جمہوری حقوق کی تائید کرتا ہے، مگر اس کے لیے جو راستہ چنا جائے وہ پرامن، سیاسی، عدالتی اور سفارتی ہونا چاہیے۔ اس طرح اہل فلسطین کو غیر مسلم دنیا کی بھی اخلاقی حمایت حاصل ہو جائے گی، ورنہ انہیں مسلم ممالک کی بھی بامانی حمایت حاصل نہ ہو سکے گی۔